آپ نے اس اہم موقع پر بجٹ پہ بحث کرنے کا مجھے موقع دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بجٹ پر آنے سے پہلے میں یہ پھر گزارش کروں، جیسے کل میں نے بات کیا تھا کہ اسرائیلی جارحیت جو ایران کے خلاف جاری ہے، ایرانی لیڈرشپ اور فوجی افیسران اس کے زد میں ہیں، لیکن ہمارا ریجن مکران بہت ایک کریٹیکل صورتحال کا شکار ہو گیا ہے، بلکہ یہ اثرات پورے بلوچستان پہ پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ راشن ناپید ہے، پٹرول نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، ایک بہت خوف ہراس ہے، مایوسی ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کو ان علاقوں پہ نظر ڈالنی چاہیے اور لوگوں کو پریشانی اور مایوسی سے بچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، جو موجودہ بجٹ ہے، جیسے ہمارے منسٹر فائنانس صاحب نے جو تقریر کی، اس کے تقریر اور بجٹ بک میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت سارے فگرز میں جو ہم نے اسٹڈی کیے، بلکہ صرف باتیں کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صورتحال ایک مشکل گمبھیر شکل اختیار کر گیا ہے صوبے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پرانے بجٹ کا تسلسل ہے جو اس دفعہ دوبارہ پیش ہوا ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس بجٹ میں جو بنیادی مشکلات ہیں صوبے کے، اس میں میگا پروجیکٹس، روزگار کے ذرائع، یہ چیزیں آئیں گی، لیکن ایسی کوئی میگا پروجیکٹس نہیں ہے جو صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کی مایوسی کو ختم کرے اور جو زندگی کے بنیادی سہولیات ہیں ان کو پورا کر سکے۔ میں ایک دفعہ نظر ڈالتا ہوں ایس ڈی پی پہ، میں سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بلوچستان کے لیے ایسا خاطر خواہ کوئی میگا پروجیکٹ اسکیم نہیں ڈالا جو قابل تعریف ہو، بلکہ سی ایم صاحب کے اپنے ایفرٹس اور منسٹر پی کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ ساؤتھ پیکیج بلوچستان کے جتنے روڈز ہیں بہت زیادہ ایفرٹس کیا، لیکن اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ برائے نام ریفلیکٹ ہے، ان کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہے۔ جیسا وہ پورے ریجن میں بیلا اواران جاؤ روڈ ہے، اوشاپ اواران روڈ ہے، پنجگور ناگ گچک روڈ ہے، چیدگی پروم پنجگور پروم زامران بلیدہ، پورے بارڈر پٹی کی نیٹ ورکنگ ہے، یہ ان میں سے کسی کو خاطر خواہ فنڈنگ نہیں کی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر جب وفاق نے سولر سسٹم پہ اتنی ٹیکس لگا دی، جو کہ غریب بجلی نہ ہونے کی وجہ سے 2 فلیٹ لے کر ایک ڈینمو سمرسیبل یا پنکھا چلاتا تھا، آج جو 18% ٹیکس لگا دیے، اس جولائی میں جب شروع ہوگی تو اتنی مہنگا ہوگی کہ زمینداری کے حساب سے بھی لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور ویسے ہی لوگوں نے جو اپنی سہولت ایک سولر سسٹم پہ ڈالی تھی وہ بہت مہنگا کر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو زمینداری سیکٹر میں سولر سسٹم پہ اتنی ٹیکس نہیں لگانی چاہیے تھی، کیونکہ ہماری بیسک جو اکانومی ہے وہ ڈپینڈ ہے لائف اسٹاک اور ایگریکلچر پر، اور ایگریکلچر اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی خاطر خواہ اتنی فنڈنگ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ منسٹر فائنانس کے اسپیچ میں جو سسٹینیبل گولز ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق 2 ارب 19 کروڑ روپے کا فگر دیا ہے کہ ہم نے رکھے ہیں ایس ڈی جیز کے مطابق۔ میں یہ گزارش کروں، میں اور اپوزیشن لیڈر اور میڈم منسٹر ایجوکیشن 5 مئی سے 8 مئی تک ایس ڈی جیز پہ جو انٹرنیشنل ایک کانفرنس تھا اسلام آباد میں ہم نے اٹینڈ کیا۔ میں سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ کے پاس یہ ریفارم یونٹ نن فنکشنل ہے۔ دیکھیے آپ ایس ڈی جیز میں اب جاؤ گے، اس میں ہیلتھ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے،
اس میں آپ کی اکانومی کو بوسٹ اپ دینے کے لیے ایگریکلچر ہے، جو یہاں پہ ایم ایم آر ہے، آئی ایم آر ہے، جو اس کی ریشو بڑھ گئی ہے، دوران زچگی اموات ہیں، سینیٹیشن ہے، اور آپ کے باقی بنیادی سہولیات ہیں جو آپ اپنے اسکولوں میں ایجوکیشن سیکٹر میں دینا چاہتے ہو، وہ اس پہ تینوں صوبوں نے اپنے فوکل پرسن مقرر کیے تھے۔ تینوں صوبوں کے فوکل پرسن نے، اسمبلی کا ایک ایم پی اے مقرر تھا، اسمبلی سے نمائندگی تھی، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان سے کوئی نہیں تھا۔ اب میڈم منسٹر نے جا کے وہاں ریپریزنٹ کی، لیکن وہ جو تیاری ہونا چاہیے گورنمنٹ کی، اس دفعہ اس بجٹ میں بھی اسی طرح سسٹینیبل گولز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جب ذکر کیا گیا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ ریفارم یونٹ بنایا جائے اور اس کی فوکل پرسن ہو، باقاعدہ صوبے کے تمام سیکٹر میں جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے، ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، ایریگیشن سیکٹر میں، ان کو ان کی نظر ثانی کرے اور بہتر سے بہتر پالیسی اور پلاننگ دے، بلکہ تمام ایم پی ایس کو یہاں پہ ایک اویئرنیس پروگرام منعقد کریں، سیمینار منعقد کریں کہ دیکھیں نا، اب حلقوں میں جہاں جتنے فنڈ اور بجٹ ملی ہے وہ سیکٹر وائز ہونا چاہیے تھا،